کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے پوچھے کہ بابا کی رکم کیمون حال چال، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ارے کی بولبو انیک کشٹے آچی، خوب دکھے آچی، ٹاکا پیسہ کچھو نہیں، جب دیکھو روتا رہتا ہے، پریشان حال ہے۔ لیکن اگر اس کو ایمان کی دولت حاصل ہو گئی، اگر وہ اپنے رب کو پہچان گیا، اگر اسے توحید اللہ کی حاصل ہو گئی، اللہ کی توحید کا وہ اقراری ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وہ گواہی دیتا ہے، اگر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ اور مصیبت اس کے سامنے آتے ہیں، وہ کسی بابے کے مزار پہ نہیں جاتا، کسی بت کے سامنے نہیں جاتا، کہیں چادریں نہیں چڑھاتا۔ اگر اس کی جبین نیاز اگر خم ہوتی ہے، وہ ایک اللہ رب العزت ہی کے سامنے دنیا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم صدر جلسہ، ناظم جلسہ اور اسٹیج پر موجود دیگر علماء کرام، اور ابھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے چند بچے، کچھ نوجوان اور بہت سارے ہمارے اس امت کے بزرگ حضرات اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ رب العزت کی توفیق سے اس جلسے کے اندر آنا ممکن ہوا، اور ہمیں اس بات پہ اللہ رب العزت کا جس قدر شکر بجا لائے ہم کم نہیں، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، اور
برائیوں سے اگر انسان بچتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں. معزز سامعین، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، سب سے پہلے ابھی اس جلسہ گاہ میں موجود جو بھی ہماری پردانشین آئے اور بہنیں ہیں، اور یہ کہ جو یہاں پر جلسہ گاہ میں موجود چند افراد موجود ہیں، جو لوگ آئے جلسوں کے اندر، اچھی خاصی ایک بھیڑ، یہ کہہ لے کہ ایک جمع غفیر اکٹھا تھی. اور جیسا کہ عموماً جلسوں میں ہوا کرتا ہے کہ لوگ دینی جلسوں کے اندر میں تقریریں سننے کماتے ہیں، دین کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کماتے ہیں، گھومنا پھرنا، میلوں میں ٹہلنا، سامانوں کی خریداری کرنا اور کھانا پینا، دوستوں یاروں سے ملنا، یہ ان کا مشغلہ ہوتا ہے. ایک مسلمان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو وہ بالکل اپنے سروں کو خاموشی کے ساتھ جھکا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے سامنے دین کی باتیں پیش کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں کو جھکا کر جب بیٹھا کرتے تھے تو گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے تھے. اگر ذرا سی وہ جھوکش کریں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے. لیکن عموماً یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی باتیں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں اور ہم اپنی اپنی دنیا میں مشغول ہوتے ہیں. اگر بظاہر دیکھا جائے تو شاید کہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار یہ چینل والے نظر آتے ہیں، آخر تک بیچارے رہتے ہیں، شاید تقریر ریکارڈ کرنے کے لیے یا تقریر سننے کے لیے جو بھی معاملہ ہو. تو میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے بزرگ حضرات، میرے نوجوان اور چھوٹے چھوٹے بچوں کہ آپ یہاں پر بیٹھے. جلسے کے اندر میں چاہے ایک شخص ہو یا دو ہو یا 200 ہو یا 2000 ہو، تقریر کرنے والے کو کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اور جلسے گاہ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ سمجھدار تھے جو آئے جلسوں کے اندر اپنے گھروں میں چلے گئے آرام سے سو رہے ہیں، اور وہ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم انتہائی بے وقوف ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی بات ایسی نہیں، بلکہ جب دین کی باتیں ہوتی ہیں تو فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. آپ رات کے اس پہر میں اگر یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں سننے کے لیے، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے اوپر ایک رحمت ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ آپ یہاں پر بیٹھے، آخر تک بیٹھے. احادیث میں یہ بات مذکور ہے، صحیح حدیثوں میں. ارے بھائی اگر گفتگو کرنی ہے تو آ جائیے یہیں پر، آپ تقریر کر لیجیے، مسلسل چلائے جا رہے ہیں. آپ سامنے بیٹھا ہے وہاں بیٹھ کے چلا رہے ہیں، کوئی طریقہ ہے؟ آپ اور دوسری جگہ چلے جائیے، نہیں تو آئیے آپ ہی تقریر کیجیے، میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں. عجیب و غریب معاملہ ہے. یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا احترام. آج ملک فلسطین کے اندر یا کسی بھی علاقے میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں اخباروں میں، خبروں میں، میڈیا کے اندر، اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں. میرے بھائی مسلمان جب دین سے بے رغبت ہو جائے اللہ رب العزت کو پھر اس بات کی کوئی فکر نہیں رہتی کہ یہ میرا بندہ
جو میری توحید کی گواہی دے رہا ہے برائے نام ہی صحیح، میرے دین پہ نہیں چل رہا، اب یہ کسی بھی گلی کوچے میں جا کر مر جائے، کوئی بھی شخص اس پر ظلم و جور کا بازار گرم کرے، اللہ رب العزت اس سے اپنی فتح و نصرت و مدد کا جو وعدہ ہے وہ چھین لیتا ہے۔ غلطی چند لوگوں کی ہوتی ہے، خامیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے بھائی، معاملہ بڑا سنگین ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تقریر سننے اور سنانے کا معاملہ، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، ہندوستان کے ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم دین گزرے ہیں، جنہیں آپ بابا اہل حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ جامع مسجد کے اندر لوگوں کو دین کا درس دیتے تھے، دین کی باتیں سناتے تھے۔ دلی کے اندر، دلی سے کچھ دور بغل میں ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے ہریانہ۔ عصر کے بعد غالباً شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا درس ہوا، جیسے آپ بیٹھے ہیں مجلسوں میں، ایک لمبی مجلس بیٹھی، لاتعداد لوگوں نے ان کی تقریر سنی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ایک چبوترے پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے وہاں پر انہوں نے تقریر کی۔ ایک آدمی میوات کا، ہریانہ کا رہنے والا، ضعیف، آپ ہی جیسے بوڑھے میں سے کوئی ایک ضعیف اور بوڑھا شخص، پیدل، اس زمانے میں کوئی سواری نہیں تھی کہ موٹر سائیکل سے پہنچ جائیں گے، فور ویلر سے پہنچ جائیں گے۔ غریب لوگوں کے پاس تو گھوڑے گاڑیاں یا سواری کے دیگر سامان بھی نہیں تھے۔ وہ بوڑھا شخص پیدل چلتا ہوا میوات ہریانہ سے شاہ اسماعیل کی تقریر سننے آیا۔ جب وہ آیا تو غور سے سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ آپ جو رات کے اس پہر میں یہاں بیٹھے ہیں، آپ کتنے قابل مبارکباد ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے آپ کو بٹھایا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تقریر کر چکے، ان کی تقریر ختم ہو گئی۔ وہ ضعیف اور بوڑھا شخص جب آیا تو دیکھا کہ شاہ صاحب تقریر وغیرہ ختم کر کے اپنے خادم کے ساتھ بیٹھے ہیں، پوری عوام جا چکی ہے۔ اس ضعیف شخص نے ایک آدمی سے پوچھا کہ شاہ صاحب کی تقریر ختم ہو گئی؟ کہاں، تقریر تو ختم ہو گئی۔ وہ واپس جانے لگا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کو بلایا، کہا سنو ادھر آؤ، کہاں آئے اور کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت بہت دور میوات ہریانہ سے صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد یا ظہر سے پہلے پیدل چلا تھا کہ کئی گھنٹوں کا طویل سفر ہے، پیدل چلتے چلتے میں آپ کے آج درس میں شریک ہوں گا، لیکن ہائے میری بدقسمتی، جب میں آیا تو مجلس ختم ہو چکی، پبلک جا چکی ہے، مقرر بھی اسٹیج سے ہٹ چکا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹھو، اس کو سامنے بٹھایا، تقریر شروع کی۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ عصر کے بعد اور مغرب کے بیچ تقریر کے بعد جو وقفہ تھا، جو ٹائم بچا تھا، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے زوردار تقریر کی۔ اگر کوئی دیکھتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ وہ کسی ایک آدمی کے لیے تقریر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سینکڑوں کے مجمع کے لیے تقریر کر رہے ہیں۔ 1.5 گھنٹے تک زوردار تقریر کی۔ سننے والا کون؟ ایک آدمی۔ سنانے والا کون؟ ایک آدمی۔ وہ آدمی دعائیں دیتا ہوا تقریر کے ختم ہونے کے بعد چلا گیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے، جو ان کا خادم بغل میں بیٹھا تھا، اس خادم نے شاہ اسماعیل سے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی سامنے بیٹھا رہا، آپ نے گھنٹوں سے اوپر تقریر کی، ایک آدمی کے لیے، ارے کہہ دیتے کہ اگلے دن آ جاؤ، اتنے بڑے آپ عالم دین ہیں، اتنے کتابوں کے مؤلف ہیں، مصنف ہیں، اتنا بڑا آپ کا علمی خانوادہ ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کے ہیں آپ۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ ہمیں اور آپ کو، تمام علماء کرام کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے سلف میں سے تھے۔ جواب کیا دیا؟ کہا کہ سنو، جب میں سینکڑوں کے مجمع سے خطاب کرتا ہوں، یہاں سے وہاں تک تا حد نگاہ بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین کی خوشنودی، اس ایک اللہ کی خوشنودی،
اور جب ایک آدمی کے سامنے میں تقریر کر رہا تھا تب بھی مقصد یہی تھا کہ اللہ خوش ہو جائے، ایک ہو یا ہزار کا مجمع ہو، خطیب یہ سوچے تقریر تو وہ کر رہا ہے، سفر و مشقت جھیل کر آیا، جلسے والوں کو جو اسے ہدیہ نذرانہ تحفہ دینا ہے اپنی خوشی سے دے دیں گے، وہ تمام چیزیں الگ ہیں، لیکن کم از کم تقریر کرتے ہوئے اخلاص کو مد نظر رکھے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اگر ایک شخص بھی اس عالم دین کی تقریر سے اپنی اصلاح کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من حمر النعم، یعنی کہ سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے ایک آدمی بھی۔ لہذا آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اس رات کی مجلس میں جبکہ لوگ اپنے بستروں پر مزے لے رہے ہیں، اپنی دنیا میں مشغول ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے تقریر سن رہے ہیں۔ میرے بھائی، جب فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ میرے بندے کو جب تم گئے تھے تو کس حال میں پایا؟ کہا اے اللہ، جب میں گیا تھا تو تیرے بندے کو تیرا ذکر کرتے ہوئے پایا، ذکر کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے پایا۔ کہا کہ جب میرے بندے کو تم نے چھوڑا، جب تم اس کے پاس سے آئے تو میرے بندے کو کس حالت میں پایا؟ کہا کہ جب میں آیا تو تیرا بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، ذکر کی مجلسیں منعقد تھیں، وہ اس میں بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سنو اے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ دین کی مجلسوں میں بیٹھنا میرے بھائی سعادت کی بات ہے، بخشائش اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی اور آپ کی بھی بخشائش اور ہمیں بھی جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے ان تقریروں کو اور ان جلسوں کو۔ میرے بھائی محترم عزیز نونہال بچوں، نوجوانوں اور میرے معزز بزرگ پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج جس موضوع پہ جتنی جو باتیں بہت ہی اہم میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، زیادہ تر اس کے مخاطب سبھی لوگ ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کہ آج ہم اخبارات اور میڈیا اور ٹی وی جب دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس میں آئے دن ایک خبر آیا کرتی ہے کہ مسلمان کی فلاں بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ پیار محبت کی اور بھاگ گئی۔ آئے دن سوشل میڈیا پر یہ خبریں آتی ہیں کہ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا اس نے جو ہے مطلب کہ مذہب تبدیل کر لیا ہے اور کوئی دوسرا مذہب قبول کر لیا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے خبر آئی کہ ملک کے اس پار سے، بغل میں پڑوسی ملک سے کوئی خاتون اپنے کئی بچوں کے ساتھ عشق و پیار و محبت میں آ گئیں، اور آنے کے بعد شوہر کے ساتھ جو معاملہ تھا ان کا اس کو چھوڑ چھاڑ دیا، بچوں کو لے کر کے چلی آئیں، اپنا دین بھی ضائع کیا اور بچوں کا دین بھی ضائع کیا۔ یہاں کی کوئی خاتون ہے وہ وہاں چلی گئی۔ خاتون کا جو معاملہ ہے، لڑکیوں کا جو معاملہ ہے، چونکہ بڑا حساس ہوتا ہے، میڈیا میں فوراً آ جاتا ہے، لیکن میرے بھائی آج یہ حقیقت ہے کہ نہ جانے کتنے مسلم نوجوان، مرد حضرات، عورتوں کو تو چھوڑیے، دین اسلام کو ترک کرتے چلے جا رہے ہیں، دین اسلام سے بالکل متنفر ہو رہے ہیں اور غیروں کے مذہب کو اپنا رہے ہیں۔ اور اگر مسلمان ہیں بھی، ووٹر لسٹ میں ان کا نام مسلمان، آدھار کارڈ میں مسلمان، ڈرائیونگ لائسنس میں مسلمان، سرٹیفکیٹ میں مسلمان، لیکن صحیح معنوں میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان ہیں لیکن اسلام کی تعلیمات پہ اعتراض کرتے ہیں، اسلام کے اندر یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اسلام کے اندر اللہ نے جو یہ قانون بنایا ہے یہ ظلم پر مبنی قانون ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ دے، کسی دوسرے مذہب کو اپنا لے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے، دین کو تبدیل کر دے، مر جائے اسی بددینی کے عالم میں، اس حال میں کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ لوگ ہیں
کہ جن کے اعمال اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضائع کر دیے، ان کے اعمال کو برباد کر دیا، انہیں اپنے نیکیوں کا کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ سے جہنم کے اندر رہیں گے۔ میرے بھائی لیکن سوال جو ہے سب سے بڑا یہ ہے، ایک بچہ، ایک بچی، ایک لڑکا یا لڑکی، ہمارے اور آپ کے گھروں کے بچے اور بچیاں مسلم گھرانے میں آنکھ کھولتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آخر وہ بددینی اختیار کیوں کر لیتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں ہماری کمی ہے، سربراہ اور گارجین کی کوتاہی ہے۔ وہ کس طریقے سے میرے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے، نگراں ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والامام راع وہو مسئول عن رعیتہ، جو کسی قوم کا امام ہے، پردھان ہے، سربراہ ہے، مکھیا ہے، وہ مسئول ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالرجل فی اہلہ راع، آدمی اپنے گھر کا چرواہا ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اس کے گھر والوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بچے کے بارے میں، بچی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا پتا چلا؟ ہم صرف باپ بن گئے، ہم میں سے عورتیں جو ہیں وہ ماں بن گئیں۔ صرف باپ بن جانا، ماں بن جانا کیا ذمہ داری کا اختتام ہے؟ میرے بھائی ہرگز نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص باپ بنتا ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ کوئی عورت اگر ماں بنتی ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری اس کے اوپر میں آ جاتی ہے، وہ یہ اب اللہ رب العزت کے نزدیک اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا، باپ جن بچوں کا وہ باپ بنا ہے، جن بچیوں کا باپ بنا ہے، ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی دینی طور پر تربیت کی کہ نہیں، قرآن کی تعلیم دی کہ نہیں، حدیث کی تعلیم دی کہ نہیں، دین اسلام کی چیزوں کو سکھایا کہ نہیں۔ میرے بھائی آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی، بہت ساری نعمتیں، ہوا ہے، پانی ہے، آکسیجن ہے، یہاں تک کہ اگر انسان اپنے جسم پر غور کرے، کڈنی، پھیپھڑا، گردہ اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، دماغ، آنکھ، ناک، کان، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کے دماغ میں جو خلیے ہیں جہاں سے انسان سوچتا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ 70 لاکھ چھوٹے چھوٹے خلیے ہیں۔ اللہ اکبر! اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اگر ہم اپنے جسم کے اندر جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اگر ہم اس کو شمار کرنا چاہیں تو صحیح معنوں میں شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے بھائی جانتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ہے ایمان کی دولت۔ ایمان کی دولت۔ اگر ایک شخص ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپیے آ جائے، وہ اپنے وقت کا امبانی اور اڈانی بن جائے، ملینری اور بلینریز میں اس کا شمار ہونے لگے، دنیا کے اندر جتنی بھی آسائش کی چیزیں ہیں ایک زبان کے ہلاتے اس کے سامنے حاضر ہو جائیں، بہترین بنگلے، گاڑیاں، نوکر چاکر، اچھا پوسٹ، دنیا میں رتبہ، مرتبہ، برانڈڈ گھڑیاں، کپڑے، بہترین موبائل، لاکھ 2 لاکھ کے، دنیا کی تمام آسائشیں اگر اس کے پاس آ جائیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا کامیاب ہے۔ لیکن میرے بھائی اگر وہ شخص ایمان کی دولت سے محروم ہے، رب العالمین کی توحید کی اسے معرفت نہیں ہوئی، اگر وہ شرک کرتا ہے، نبی کی رسالت پر اگر وہ ایمان نہیں لایا،
تو دنیا کی ساری نعمتوں کے باوجود بھی وہ انتہائی بدنصیب انسان کہلائے گا۔ اور اگر ایک شخص دنیا کے اندر بہت حیران ہے، پریشان ہے، دنیا کی نعمتیں اسے میسر نہیں ہیں، بمشکل 2 وقت کی روٹی اسے میسر ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی اس سے پوچھے کہ بابا کی رکم کیمون حال چال، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ارے کی بولبو انیک کشٹے آچی، خوب دکھے آچی، ٹاکا پیسہ کچھو نہیں، جب دیکھو روتا رہتا ہے، پریشان حال ہے۔ لیکن اگر اس کو ایمان کی دولت حاصل ہو گئی، اگر وہ اپنے رب کو پہچان گیا، اگر اسے توحید اللہ کی حاصل ہو گئی، اللہ کی توحید کا وہ اقراری ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وہ گواہی دیتا ہے، اگر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ اور مصیبت اس کے سامنے آتے ہیں، وہ کسی بابے کے مزار پہ نہیں جاتا، کسی بت کے سامنے نہیں جاتا، کہیں چادریں نہیں چڑھاتا، اگر اس کی جبین نیاز اگر خم ہوتی ہے، وہ ایک اللہ رب العزت ہی کے سامنے۔ دنیا میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے نبی کی سنت پہ چلتا رہوں، تو میرے بھائی دنیا میں گرچہ اسے مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہونا پڑے، لیکن وہ دنیا کا انتہائی خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اور ان دولتوں کے اندر جو ایک بہترین دولت اللہ رب العزت انسان کو عطا کرتا ہے، جو میرا موضوع گفتگو ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا کسی کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دینا۔ آج اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے، کسی کو بچے نہیں ہوتے ہیں، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہوتے، کتنا پریشان ہوتا ہے، لوگوں سے دعائیں کرواتا ہے، اگر بدعتی خیال کا ہے تو ہندوستان کے سارے مزاروں کی خاک چھانتا ہے، سب جگہ جا کر سجدے کرتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں چلا جاتا ہے کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا کر دے۔ اور آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تبارک و تعالی، پہلی بیوی سے حضرت ابراہیم کو کوئی اولاد نہ تھی، دوسری بیوی سے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اولاد کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ تبارک و تعالی میری بیوی کو، میرے بچوں کو میرے لیے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا، میرے بچے دیندار ہوں، نیک ہوں، میرے متبعین نیک ہوں، اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے ان کا سربراہ بنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں اولاد کی نعمت سے ابھی محروم کر رکھا ہے۔ حضرت زکریا بوڑھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی، اس عمر میں پہنچ چکے ہیں کہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ رشتے میں ان کے خالو لگتے تھے۔ حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے پاس کوئی غیر محرم نہیں آیا کرتا تھا، لیکن دیکھتے تھے کہ ان کے پاس طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں نا نانا روکو میرے فروٹ، انیک پھل، بہت سارے پھل رکھے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے بے موسم کے پھل، ابھی جاڑے کا موسم ہے، بازار میں آپ جائیں آپ کو شریفہ مل جائے، آپ کو گاجر مل جائے گا، آپ کو امرود مل جائے گا، اور بہت سارے ایسے پھل ہیں جو جاڑے کے موسم میں ہی ہوتے ہیں، کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو گرمی کے موسم میں ہوتے ہیں۔ وہ جب جاتے تھے مریم علیہ السلام کے پاس تو بے موسم کا پھل بھی پاتے تھے۔ پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ میرے علاوہ تو تیرے پاس کوئی آتا نہیں، میرے علاوہ تو کسی کا یہاں گزر نہیں، یہ پھل لایا کون؟ انہوں نے کہا اللہ کی جانب سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا کو خیال آیا کہ اے اللہ، جب تو مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھ بڑھاپے میں مجھ جیسے بوڑھے شخص کو اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے رب العالمین سے اولاد کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ کی بشارت سے نواز دیا۔ اللہ اکبر۔
औलाद जब इंसान के पास ना हो तो इंसान मिन्नतें करता है, दुआएं करता है, न जाने कहाँ कहाँ की खाक छानता है, डॉक्टरों के पास जाता है, इलाज करवाता है। जब औलाद हो जाती है लोग मुबारकबाद देते हैं, मुबारक हो बेटा हुआ है, मुबारकबाद छेले होएचे में होएचे, खूब तारीफ और बरकतें और मुबारकबादियाँ चलती हैं, खुशी में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। लेकिन मेरे भाई अगर वही औलाद दीन इस्लाम तर्क कर दे, मुर्तद हो जाए, काफिर हो जाए, बददीन हो जाए, कितने खसारे और अफसोस की बात है। एक जमाना था कि लोग डरते थे कि कहीं हमारी वालिदैन, कहीं हमारी औलाद नाफरमान ना बन जाए, कि ऐसा ना हो कि वालिदैन के साथ बुढ़ापे में बदसलूकी करे, वालिदैन का ख्याल ना करे। अरे अगर कोई शख्स बुढ़ापे में, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम्हारे माँ या बाप दोनों के दोनों या उनमें से कोई अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़को मत, उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। लेकिन अगर उफ कहता है, झिड़कता है, बड़ा गुनहगार है, लेकिन मामला उससे आगे बढ़ चुका है। एक वालिद अगर उसका बेटा नाफरमान हो जाए, सब्र कर लेता है, चलो बेटा है नालायक हो गया कोई बात नहीं, लेकिन बाप के मुंह से उसके लिए बद्दुआ नहीं निकलती। लेकिन आज मामला उससे आगे बढ़ चुका, अगर वो बेटा बददीन हो जाए, बाप मुसलमान, बेटा किसी और धर्म को इख्तियार कर ले, ये बहुत ही अफसोस का मकाम है। लेकिन मेरे भाई आखिर में जो बात मैं बयान करना चाहता हूं वो ये कि हम वालिदैन से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ये नहीं पूछेगा कि तूने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया कि नहीं बनाया, तूने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया कि नहीं बनाया, उसको 10वीं मैट्रिक इंटर आईए बीए एमए कराया कि नहीं कराया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन वालिदैन से ज़रूर पूछेगा, माँ और बाप से, अपने बेटे को दीनदार बनाया कि नहीं, इस्लाम की तालीम दी कि नहीं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए अपने बच्चों की दीनी नहज पर और दीनी बुनियाद पर तरबियत करें। मेरे भाई गौर से सुनने का मकाम है, अफसोस का मकाम कि बहुत सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो ज़ईफ़ हैं, जो मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से मेरी एक बात भी अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम दूसरों तक इसे पहुंचा दो। मेरे भाई हमारे ज़हन और दिमाग के अंदर ये बात आ सकती है कि बच्चे की तरबियत कब की जाए। अरे बच्चों थोड़ा आराम से बैठो, बच्चों की तरबियत कब की जाए। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अगर बच्चा 5-6 साल 7 साल का हो जाए, अक्ल रखने लगे, समझबूझ और शऊर पैदा हो जाए, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में, आप अपनी ज़बान में कहते हैं कि जेई बॉय से छेलेरा समझ बूझ, यानी उसके अंदर समझ बूझ आ जाए, उस उम्र में उसकी तरबियत की जानी चाहिए। तो मेरे भाई औलाद के लिए, वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए, घर के लोगों के लिए, ख़ास तौर पर वालिद और वालिदा के लिए बच्चे की जो तरबियत करनी, छेलेर देखभाल, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक बच्चों की निगहदाश्त और उनकी परवरिश कब करना है, पैदा होने से पहले ही ये मामला शुरू हो जाता है। आप कहेंगे पैदा होने से पहले? जी, बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं, बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया, बच्ची अभी दुनिया में आई नहीं है, उसकी पैदाइश से पहले ही उसकी तरबियत का मरहला शुरू हो जाता है। कैसे? मुहद्दिसीन ने लिखा कि इख्तियारो ज़ौजति सालिहा, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पैदा होने वाले बेटे और बेटियों के लिए नेक औरत का इंतखाब करो। ये ना देखो कि कितने बड़े रईस बाप की बेटी है, कितना माल है, कितना जगह है, को तो जगह आचे, को तो जमीन आचे, ये सब नहीं देखना, को तो सुंदर आचे हैं। যদি আমার বিয়ে হয়ে যাবে ওর মেয়ের সঙ্গে মার্কেটে নিয়ে চলবো, লোক বলবে দেখো মাশাআল্লাহ কত কি সুন্দর বউ নিয়েছে। হ্যাঁ,
یہ مقصد ہونا چاہیے؟ نہیں، نیک عورت کا انتخاب کرو تاکہ اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد نیک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح روایت، تخیروا لنطفکم، اپنے نطفے کے لیے، تخیروا لنطفکم، نطفہ، تیرے نطفے سے جو اولاد پیدا ہوگی، بیٹے اور بیٹیاں جو اللہ تجھے عطا کرے گا، تخیروا، تو اپنے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے، اپنے نطفے کے لیے صالح اور دیندار عورت کا انتخاب کر۔ فَانْكِحُوا إِلَيْهِ، اور دیندار عورتوں کا رشتہ لے، وَانْكِحُوا إِلَيْهِمْ، اور دیندار عورتوں کو رشتہ لے اور ان سے رشتہ دے۔ دیکھنا پڑے گا۔ آپ ایک بات بڑے ہی کام کی اور پتے کی ہے، یہ جو حدیث مبارکہ ہے بخاری وغیرہ کی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں جو حدیث آپ اکثر و بیشتر علماء سے سنتے رہتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کی شادی یا عورت سے شادی جو کی جاتی ہے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے ذات و برادری کی وجہ سے، اور یہ کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور دینداری وغیرہ کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار عورتوں کا انتخاب کرو اور دیندار لڑکیوں سے شادی کرو، لیکن صرف اور صرف دینداری کا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے برابر والوں سے لڑکیاں لو اور برابر والے کو لڑکیاں دو۔ مطلب کیا ہوا؟ برابر والوں سے لڑکیاں دینا ہے، لڑکیاں دینا ہے اور لینا ہے، مطلب یہ کہ جس کے گھر میں آپ کی بچی ہے، آپ نے اس کو، اللہ نے توفیق دیا، آپ نے اس کو کسی مدرسے میں تعلیم دلوایا، وہ لڑکی حافظ قرآن ہے، عالمہ ہے، دین کو سمجھتی ہے، لیکن اگر آپ اس کا رشتہ کس سے کر دیں؟ کسی ایسے آدمی سے رشتہ کر دیں، کسی ایسے آدمی سے رشتہ کر دیں جو بالکل بے نمازی، بددین، دین سے کوئی لینا دینا نہیں، شراب وہ پیتا ہے، سگریٹ وہ پیتا ہے، گٹکے وہ کھاتا ہے، ٹخنے کے نیچے کپڑے وہ لٹکاتا ہے، اس کے چہرے پر نبی کی سنت نہیں، داڑھی کلین شیو، ایک نمبر کا دنیا دار، کانوں میں بالیاں پہنے ہوئے، ہاتھوں میں فلمی ہیرو کی طرح وہ بریسلیٹ پہن کر کے اور گاڑی پر موٹر سائیکل میں بیٹھ کر کے فلمی گانے گا گا کر کے مارکیٹ میں گھومتا رہتا ہے۔ شادی کس سے کر رہے ہو؟ ایسے نوجوان سے اپنی دیندار بچی کی شادی کر رہے ہو، بچی پہ ظلم کر رہے ہو۔ لڑکا دیندار ہے، نیک ہے، مسجدوں کو جاتا ہے، علماء کی قدر کرتا ہے، دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، علم اس کے پاس ہے۔ شادی کس سے کر دی والدین نے؟ کہا کہ بھائی جہیز اچھا ملے گا، یا یہ کہ لڑکی مالدار گھرانے کی ہے، بعد میں میرے بیٹے کو سسرال سے بڑا مال ملے گا، اگر زندگی میں کوئی پریشانی آئی تو سسر صاحب اس کو کنٹرول کر لیں گے، دیکھ لیں گے، اگر کاروبار اس کا برباد ہو گیا، سسر کے پاس اتنا مال ہے، سالے لوگ اتنے مالدار ہیں کہ 2 4 10 20 لاکھ روپیہ تو ایسے ہی دے دیں گے۔ لیکن لڑکی بد زبان، بد دین، پھوہڑ، وہ اس کی والدہ اور اس کے گھر کی عورتیں اپنی بد زبانی میں، اپنی لڑائی میں، اپنے جھگڑے میں، محلے والوں کے ساتھ بد اخلاقی میں مشہور ہیں، لیکن لوگ صرف مالداری دیکھ کر کے اپنے بچوں کی شادی کر دے رہے ہیں، ایسے گھروں سے بچی لے کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہم مرتبہ دیندار لوگوں کے اندر رشتہ دو اور ان سے رشتے لو۔ تو میرے بھائی، بچے کی پیدائش سے پہلے ہی تربیت کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے ہونے والوں بچوں کے لیے جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، نیک اور صالح ماں کا انتخاب کرو۔ دوسری چیز، بچوں کی اگر حفاظت کرنی ہے، باپ کو متقی بننا ہوگا۔ قرآن سے میں دلیل دوں گا، محدثین نے لکھا ہے کہ تقوی الآباء تحفظ الابناء، باپ کا متقی ہونا، والدین کا نیک ہونا عمر بھر بچے کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔
اور دین سے بھی ظاہر سی بات ہے اس کی حفاظت ہوگی، کفر سے اس کی حفاظت ہوگی، شرک سے اس کی حفاظت ہوگی، وہ دین پہ بھی برقرار رہے گا، تمام قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ باپ مر جائے گا، والدین آنکھ بند کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، پھر بھی اگر ماں اور باپ متقی ہیں تو یہ تقوی بچوں کے کام آتا ہے۔ میرے بھائی، باپ بے نمازی، ماں بے نمازی، اس کے گھر میں دین نہیں، والدین متقی نہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بچہ بڑا پارسا اور نیک بن جائے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، والدین کو چاہیے وہ پہلے رب کا تقوی اختیار کریں تاکہ ان کے بچوں کی حفاظت ہو سکے۔ جمعہ کے دن ایک عظیم الشان سورہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر میں پوچھوں کہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے پڑھا ہو، کچھ نے نہ پڑھا ہو۔ جمعہ کے دن کون سی سورہ پڑھی جاتی ہے؟ بتائیے کون سی سورہ ہے جو جمعہ کے دن پڑھنا سنت سے ثابت ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے؟ بتائیں ذرا کون سورہ ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ، دیکھیے جواب آیا، سورہ کہف پڑھنا چاہیے۔ سورہ کہف جب آدمی جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے، اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک نور مہیا کر دیتا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ بہت سارے لوگ جہالت کے اندر میں جمعہ کے دن بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ قرآن کی ساری آیتیں فضیلت کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے بڑی اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، لیکن سورہ یاسین کی کوئی جمعہ کے دن پڑھنے کی فضیلت نہیں ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے۔ اس سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ اپنے دور کے جلیل القدر نبی ہیں، عالم ہیں، وحی کا علم ان کے پاس ہے۔ حضرت زکریا جو اللہ کے ولی تھے، یعنی جو نبی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ ولی نہیں ہوتا، نبی بھی ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک نیک انسان تھے، بڑے پرہیزگار انسان تھے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے حکم پر حضرت خضر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ خضر آپ کے ساتھ مجھے آج دن گزارنا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو میری شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ رہو گے، میں جو بھی کام کروں گا تم کوشچن مت کرنا، कोनो प्रश्न चलबे ना, कोई सवाल नहीं, जो मैं करता हूँ যদি তোমার মাথার মধ্যে আসছে তবেও ঠিক, তোমার মাথার মধ্যে যদি না আসে তবেও ठीक, मैं जो करूँगा समझ में आ गया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तब भी ठीक, बोलना नहीं है, सवाल नहीं करना। हजरत मूसा ने कहा ठीक আছে, हाँ আপনি যা করবেন করেন, আমি কিছু বলবো না। लेकिन इंसान की फितरत, हजरत खिदर अलैहिस्सलाम कुछ ऐसा काम करने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा कि ये आपने क्यों किया? तो हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर आप सवाल कर रहे हैं, कहा कि अगर आइंदा ये सवाल अगर आपने किया तो हमारी और आपकी जुदाई हो जाएगी। बहरहाल कुरान करीम के अंदर एक लंबा और क्या कहते हैं कि तवील वाक़या है। मैं अपने मौजू के ताल्लुक़ से आपके सामने जो बातें हैं उसको ज़िक्र कर रहा हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती में गए, उन बस्ती वालों से कहा कि हम परदेसी हैं, मेहमान हैं, आज रात में आप हमको मेहमान बना लीजिए, अपने यहाँ ठहरा लीजिए, खाना पीना खिला दीजिए। बस्ती वाले बड़े नालायक थे, हज़रत खिज़र और मूसा को उन लोगों ने मेहमान नहीं बनाया। अरे आपकी बस्ती में कोई आ जाए, आप मेहमान बनाएंगे कि नहीं? वो कितने वाहियात लोग थे। हज़रत खिज़र और मूसा को उन लोगों ने मेहमान नहीं बनाया, मेहमानदारी नहीं की। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जब उस बस्ती से निकलने लगे, एक दीवार थी ऊंची सी, वो दीवार टेढ़ी हो चुकी थी और वो दीवार लगता था कि अब गिर जाएगी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उस दीवार को दुरुस्त करने लगे, मिट्टी गाड़ा लगा के जैसे भी हो कि ये दीवार गिरे ना, दीवार सीधी रहे। हज़रत मूसा का ये आखिरी सवाल था हज़रत खिज़र से, कहा कि ये बस्ती वाले बड़े नालायक, उन्होंने हमें मेहमान तक नहीं बनाया, खाना भी नहीं खिलाया, ठहराया भी नहीं, अब कैसे आदमी हैं इन लोगों के साथ भलाई कर रहे हैं, उनकी दीवार को दुरुस्त कर रहे हैं। हज़रत खिज़र ने कहा कि चलो अब पूछ दिए हो तो जवाब सुन ही लो। हज़रत खिज़र ने तमाम सवालों के जवाब बताए और दीवार सही करने की इल्लत क्या बताई? कहा कि ये दीवार 2 यतीम बच्चों की है,
دو یتیم بچے جن کا باپ نہیں ہے، نابالغ ہیں، یتیم بچے ہیں، اس کا جو باپ تھا نا، پرانے زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے، بینک کے اندر لاکر نہیں ہوتا تھا۔ آج کیا ہے، ہم اور آپ میں سے کوئی مر جائے، ہم یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، شاید ہی کوئی ہو جس کے پاس بینک اکاؤنٹ نہ ہو، ہے نا؟ ہم اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں؟ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں۔ جب آپ بینک بناتے ہیں اکاؤنٹ، تو اس کے اندر میں ایک فارم میں بھرنا پڑتا ہے نومینی، کہ اگر آپ مر جائیں تو آپ کے مرنے کے بعد پیسہ کس کو ملے گا؟ بیٹا کو ملے گا، ماں کو ملے گا، باپ کو ملے گا، بیوی کو ملے گا، جس کا نام لکھیں گے اس کو ملے گا۔ پرانے زمانے میں یہ بینک نہیں ہوا کرتا تھا۔ لوگ کیا کرتے تھے آپ نے سنا ہوگا، اور یہ صحیح بات ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، پرانے زمانے میں لوگ اپنے آل اولاد کے لیے خزانے کو مٹی کے نیچے گڑھا کھوڑ کر کے دفن کر دیتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، ہیرے موتی سونے چاندی جواہرات، خزانہ ہے، کچھ بھی ہو خزانہ ہے۔ یہ دو یتیم بچوں کا ہے، یہ دیوار گر جائے گی، خدشہ اس بات کا ہے کہ دیوار کے گرنے کے بعد لوگ کیا کریں گے؟ خزانے کو لوٹ لیں گے۔ بچے یتیم ہیں، اپنی دولت کی حفاظت نہیں کر سکتے، اسی لیے میں نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ اس قوم کے لیے نہیں، بلکہ یہ جو دونوں بچے یتیم ہیں، کان ابوہما صالحا، قرآن کے الفاظ، ان کے والدین کیا تھے؟ نیک تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن جبیر مفسر ہے، وہ کہتے ہیں کہ حفظا بصلاح ابیہما، ان دونوں بچوں کی حفاظت کی گئی ان کے والدین کی نیکی کی بنا پر۔ اللہ اکبر! اگر والدین نیکی ہو، نیکوکار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کے اندر نیکی کا عنصر پایا جاتا ہے، میرے بھائی، آپ مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہمارے بعد ہمارے اولاد کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی فرشتہ مقرر کرے گا، اور وہ ہمارے بچوں کی نگہداشت کرے گا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زندگی میں تقوی اختیار کریں تاکہ ہمارے بچے اپنے دین پہ قائم رہے۔ اور ایک بہت ہی اہم چیز کہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے، میں نے یہ بتایا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے کیا کیا کرنا ہے۔ ایک بہت ہی اہم چیز جو محدثین نے لکھا کہ الحرص علی اتباع السنہ حین الجماع۔ اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی حق کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی اصلاح کے لیے صحابہ کے مجمع میں کبھی بھی حق بات کو چھپایا نہیں، دین سب تک پہنچایا۔ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی تربیت کے لیے، اس کی دینی پرورش کے لیے، دین کے اوپر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ جب میاں اور بیوی دونوں ملے، میاں اور بیوی جب دونوں ملے وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کے لیے، تو وہ وہاں پر نبی کی سکھائی ہوئی دعا پڑھے، اللہم جنبنی الشیطان۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، پوچھئے کتنوں کو یاد ہے دعا؟ شادی ہو گئی، بیوی ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، دعا نہیں پڑھتے؟ اللہم جنبنی الشیطان، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور ہم میاں بیوی جو مل رہے ہیں، اگر کوئی اولاد تو نے تقدیر میں لکھ رکھی ہے، اے اللہ تبارک و تعالی اس پیدا ہونے والی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ایک مفسر نے تفسیر کرتے ہوئے لکھا بعض آثار کی روشنی میں کہ جب میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی ملتے ہیں، مرد اگر یہ دعا نہ پڑھے اس سے پہلے کہ مرد اپنی بیوی سے جمع کرے، شیطان سبقت کر جاتا ہے، پہلے شیطان ہی کام کر ڈالتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ بد اخلاق، بدتمیز، نافرمان، ناہنجار۔ اس کے بعد والدین آئیں گے، مولوی صاحب ایکٹا کتھا ہے، کیا ہے بھائی؟ ہمارے چھیلے انہیں کھارا ماں چھیلے ماہر کونو توجہ دینا، خوب گالا گالی کرے، ہمارے کتھائی مانے نا، اور ایک بدماش۔ اب کیا پتا اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس بچے کی پیدائش کا پہلا مرحلہ تھا، جب ماں کے رحم میں باپ کا نطفہ جا رہا تھا، اس وقت باپ نے دعا پڑھی کہ نہیں؟ اب یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ اگر کسی کا بچہ بدماش ہے تو یہ سمجھو کہ باپ نے دعا نہیں پڑھی ہوئی، ایسی بات نہیں ہے۔
لیکن ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس دعا کے اندر ایک آدمی اپنی بیوی سے ملتے وقت دعا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم میاں بیوی مل رہے ہیں، اگر بچہ ہو، بچہ بچی جو بھی پیدا ہو، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، جو تو ہمیں اولاد عطا فرمانا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ لہذا بچے کی پیدائش سے پہلے ہی تربیت کے مرحلوں میں یہ چیز بہت ہی اہم ہے۔ اور دوسری ایک اہم چیز، العنایۃ بہ اثناء وجودہ فی بطن الام۔ کیا مطلب؟ جب عورت حمل سے ہو جائے، ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، دنیا میں آیا نہیں ہے، جب عورت حمل سے ہو جائے، اس کے پیٹ میں بچہ آ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ پیٹ سے ہے، تو اس بچے کے اوپر توجہ دینا۔ توجہ میں سب سے بڑی چیز ماں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے، اس کو اچھی غذائیں دی جائے، اس کے جسم کے اندر میں ایک جسم پرورش پا رہی ہے، اس کی غذا کا خیال رکھا جائے، زیادہ محنت و مشقت نہ کروائی جائے، جو کچھ بھی طبی اعتبار سے ڈاکٹرز کہتے ہیں اس اعتبار سے اس کا خیال رکھا جائے۔ یہ ایک پہلو ہے دنیاوی۔ دینی پہلو کیا ہے ماں کے تعلق سے؟ کہ ماں جب اپنے پیٹ میں بچے کو لیے ہوئے ہو، تقوی اختیار کرے، دینداری اختیار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نفل روزے وغیرہ اگر رکھ سکتی ہے کبھی کبھی رکھے، ذکر کرے۔ آج کی مائیں ہمارے اور آپ کے معاشرے کی، پیٹ میں بچہ ہے، موبائل پر بیٹھ کر کے سیریل دیکھ رہی ہے، موبائل پر بیٹھ کر کے فلم دیکھ رہی ہے، ایئر فون لگا کے کان میں گانے سن رہی ہے، پیٹ میں بچہ ہے، جتنی بھی برائی پڑوس میں گئی ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، ماں کو چاہیے کہ تقوی کا خیال رکھے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، ذکر و اذکار کرے، تاکہ اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہو۔ میرے بھائی، بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اگلی چیز، جب بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ تحنیک جانتے ہیں؟ بچہ جب پیدا ہو تو سنت یہ ہے، بعض لوگوں نے اس کو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص کیا ہے لیکن یہ درست نہیں۔ بچہ جب پیدا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے علاقے کے، محلے کے، خاندان کے کسی بزرگ آدمی، نمازی، متقی، پرہیزگار کے پاس جائیں، چھوہارا لے کر کے جائیں، کھجور لے کر کے جائیں، وہ اس کو اپنے دانتوں میں تھوڑا سا لے کر کے چبا کر کے نرم کرے گا، اور پھر اس کو جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے تالو سے لگا دے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحنیک کہتے ہیں۔ یہ سنت ہے اور سلف سے منقول ہے، اس کے اوپر امت میں تواتر کے ساتھ عمل ثابت ہے۔ بچے کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی تحنیک کرائی جائے۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا، محدثین نے لکھا کہ النفقۃ علیہم واطعامہم من الحلال والابتعاد عن المحرمات، کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے لیے حلال رزق کا انتظام کرو، حرام نہ کھلاؤ اپنے بچے کو۔ یہ سارے مرحلے بھی نیچے ہی ہیں۔ بچہ نیک کیسے بنے گا، بچے کا دین کیسے بچے گا، یہ ابتدا ہے۔ وہیں سے میں اپنی بات شروع کرتے ہوئے چلا جا رہا ہوں آگے کی طرف۔ نبی کی حدیث ہمیں بتاتی ہے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، بچے کے لیے حلال رزق کا انتظام کرو، حرام سے بچے کو بچاؤ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، صدقے کا یا یہ کہ ہدیے کا نہیں معلوم، بچے کو زمین میں ایک کھجور پڑا ہوا تھا۔ زمین میں ایک کھجور، چھوٹا بچہ ہے، آپ دیکھیں گے کچھ میٹھی چیز پڑی ہو اٹھا کے منہ میں رکھ لے گا۔ ایک کھجور پڑا ہوا تھا، آپ کے نواسے نے، فاطمہ کے لال نے وہ کھجور اٹھایا، اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ بچہ چبا کر کے کھانا چاہ رہا ہے، بچے کو لذت آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول بچوں پہ بڑے مہربان تھے، ان کی دل شکنی نہیں کرتے تھے۔ آپ مسجد میں جاتے تھے، بچے کو گود میں لیے رہتے تھے۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ گود میں لیے ہیں حضرت زینب کی بیٹی کو، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، بچی کو اٹھا کے نیچے رکھ دیا، اللہ اکبر، نماز پڑھا رہے ہیں
عورت نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، بچے کے رونے کی آواز آئی، نبی نے نماز شارٹ کر دی۔ نبی تو بڑے مہربان تھے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے، بات آئی ہے تو سن لیں۔ ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں، زندگی بھر تو نماز پڑھی نہیں، بڑھاپے میں یا اچھی خاصی عمر میں یا کبھی توفیق ہو گئی جوانی میں تو مسجد چلے گئے۔ بچے جب مسجد میں جاتے ہیں شور کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، ہم بچوں کو دشمنی کے ساتھ دیکھتے ہیں، تڑیے دو، بھگاؤ بھگاؤ۔ اللہ اکبر، وہ بیچارہ مسجد میں آیا ہے، بچہ اس کو ڈرائے ہوئے ہیں، کسی کے بغل میں کھڑا ہو رہا ہے۔ آج وہ بچے مسجد میں آ رہے ہیں، آپ اس کو بھگا رہے ہو، آپ اس کو ڈانٹ رہے ہو۔ ارے بچوں کو مسجد میں لانے کی تربیت دی جائے، بچے مسجد میں آئے، پیار سے سمجھایا جائے نماز کے بعد کہ بیٹا مسجد میں شور نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجد عبادت کے لیے یا خاموش رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو آپ ڈانٹ پھڑکار کے مسجد سے بھگا دیں۔ مسجد کے اندر بچے جمعہ کو آتے ہیں، ایک دوسرے کا سن کے آمین۔ ایک مسجد میں دیکھا سارے بچوں نے مل کے کہا آمین۔ مسجد کا کوئی ایک ذمہ دار کھڑا ہوا، بوڑھا شخص، دو چار بچوں کو پکڑ کے تھپڑ یاد دیا دو چار تھپڑ۔ میرے بھائی آج آپ ان کو تھپڑ مارو گے، کل جب وہی بڑے ہو جائیں گے ان کے سامنے ریکویسٹ کرو گے کہ مسجد میں جو آئے گا ہی نہیں۔ بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے چھوٹے سے نواسے منہ میں کھجور رکھ لیا۔ آپ اپنے بچوں پہ بڑے شفیق تھے، پوری امت پہ شفیق تھے۔ آپ نے اس بچے کے منہ میں انگلی ڈالی، کھجور کو نکال دیا، کہا اگلو، کھجور کو پھینکو۔ کہا کہ ہم آل محمد جو ہیں ہمارے لیے صدقہ حرام ہے۔ صرف نبی کے خاندان کے لیے تھا، آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے۔ میرے پاس صدقے کا بھی مال آتا ہے، ہدیے کا بھی مال آتا ہے، نہیں پتا یہ کھجور صدقے کا ہے کہ ہدیے کا ہے۔ اگر صدقہ کا ہوا تو اے میرے نواسے تیرے لیے کھجور کھانا حرام ہے۔ اللہ کے رسول اپنے نواسے، اپنے گھر کے فرد کے منہ میں، چھوٹے سے بچے کے منہ میں مشکوک مال ہے، کنفرم بھی نہیں ہے کہ حرام ہے کہ نہیں، آپ اس کے منہ میں حرام نے والا جانے نہیں دینا چاہتے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حلال کھلائیں۔ ایک واقعہ تاریخ سے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ ایک بہت خوشی کی بات ہے یہ۔ میں نے اپنے موضوع پر جب گفتگو شروع کی تھی تو مجھے ایسا لگا تھا کہ جو آپ دو چار بزرگ بیٹھے ہیں، کچھ نوجوان شاید آپ لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے تو میں بھی اللہ کا نام لے کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ لوگ جتنے تھے اتنے ہیں تو مجھے بھی ہمت ہو رہی ہے کہ بولوں نا آگے، سنیں گے تو چلیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مطلب کہ خلیفہ راشد میں 5واں خلیفہ بھی لوگ شمار کرتے ہیں۔ بڑے نیک، متقی اور پرہیزگار خلیفہ تھے۔ بچے کو حرام مال سے بچانے کے لیے ان کا ایک واقعہ میں نقل کرتا ہوں۔ تمام مورخین نے عمر بن عبدالعزیز کا یہ واقعہ لکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے، چھوٹے موٹے نہیں، ہمارے دیش کے یا کسی اگل بگل کے دیش کے پردھان منتری کی طرح نہیں، بہت بڑے ایریا کے خلیفہ حکمراں تھے۔ مسلمانوں کا ایک بیت المال ہوا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر پر ایسی بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، لونڈی خادمہ ان کے سامنے سے گزرتی ہے، اس کے ہاتھوں کے اندر گلاس میں کوئی چیز ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لونڈی کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، اے خلیفۃ المسلمین، میرے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ ہے، دودھ کا گلاس ہے۔ کہا اچھا۔ کہا کہ کس لیے لے کے جا رہی ہو؟ کہا کہ یہ دودھ آپ کی بیوی حاملہ ہیں، آپ کی بیوی اپنر میں گربھوتی مہیلا، آپ کی بیوی حاملہ ہے، اس کو دودھ پینے کا بڑا من کر رہا ہے، گھر میں تو دودھ ہے ہی نہیں۔ کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود سے محنت مزدوری کر کے جو پیسہ ملتا تھا قرآن کی کتابت وغیرہ کر کے وہ کھاتے تھے، بیت المال سے کچھ لیتے ہوتے نہیں تھے۔ بہت بڑے رئیس زادے کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو چھوٹے موٹے نہیں تھے، خلیفہ بنے دنیا بدل گئی۔ خلیفہ بننے سے پہلے جس گلی سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے خوشبو سونگ کر کے، عطر سونگ کر کے عمر بن عبدالعزیز گزرا ہے۔ خلیفہ بن گئے، حالت بدل گئی، امت کی ذمہ داری آ گئی۔ بہرحال لونڈی سے پوچھا کس واسطے دودھ لے کے جا رہی ہے؟ لونڈی نے کہا اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، آپ کی بیوی حاملہ ہے۔
دودھ پینے کی اس کو رغبت ہے، دودھ پینے کی خواہش ہے. حکیموں نے کہا ہے، طبیبوں نے کہا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے، اگر گربوتی مہیلا کی، حاملہ عورت کی اگر خواہش پوری نہ کی جائے اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے. کہا دودھ کہاں سے لے کے آئی؟ کہا بیت المال سے لے کے آ رہی ہوں. عمر بن عبدالعزیز ناراض ہو گئے. کہا سن، اس دودھ کو بیت المال میں واپس کر. کہا حمل ضائع ہو جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کا، اس کو دودھ کی بڑی طلب ہو رہی ہے. کہا کہ بیت المال سے، مسلمانوں کے دودھ سے، حرام دودھ سے جو ہمارے بچے کے لیے حرام ہوگا، مسلمانوں کا مال ہے، اس حرام دودھ کو پی کر کے اگر عمر بن عبدالعزیز کا نطفہ برقرار رہتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ ضائع ہو جائے، بچہ گر جائے، لیکن میں اپنی بیوی کو حرام میں والا نہیں کھلا سکتا اس بچے کے لیے. اللہ اکبر. بچے کی تربیت کے لیے ہمارے اسلاف نے یہ نمونے پیش کیے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے؟ مالر دورکار جئی کانتے کے مال آسبے آسبے، حلال حرام کچھ پرواہ نہیں. نبی نے کہا تھا یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال من الحرام، اسے اس کی پرواہ نہیں ہوگی جو مال آ رہا ہے حلال ہے کہ حرام، بس مال 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 مال. اللہ اکبر. یہ ہمارے اسلاف تھے. بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے حلال کھلاؤ، اور جب بڑا ہو جائے، پڑھنے لکھنے والا ہو جائے، اسے قرآن کی تعلیم دو، سنت کی تعلیم دو، اچھا سا اس کا اسلامی نام رکھو. اب نام کی بات ہے، یہ بچے کا حق ہے. پچھم بنگال کے اندر، کلکتے کے اندر بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک دو نہیں، دسیوں بیسیوں پچاسیوں. نام کیا ہے؟ شیخ جھونٹو، شیخ مونٹو، شیخ ٹوٹو، یہ نام ہے، یہ مسلمانوں کا نام ہے. شیخ عبدل، ارے عبدل کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ بولو، عبد الرحمن بولو، عبد الجبار بولو، آدھا ادھورا نام عبدل، کوئی معنی نہیں. تو لوگ عجیب و غریب نام رکھتے ہیں. ایک نوجوان تھا مرشد آباد کا، اس کا بھتیجا ہوا، اس نے اس کا نام رکھا شیخ سومراٹ. ہم نے کہا کہ بھائی یہ کون سا نام رکھا شیخ سومراٹ؟ کہا اشوک سمراٹ کے نام پر رکھا ہے. ہم نے کہا تو اشوک سمراٹ کے نام پر رکھا ہے تو یہ ہندی نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کائے میننگ تو بہت اچھا ہے. اس وقت دیش کے پردھان منتری منموہن سنگھ ہوا کرتے تھے. میں نے کہا تو منموہن سنگھ نام رکھ دو. کہا کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ بولا منموہن. ہم نے ہاں منموہن دل کو بھانے والا، سنگھ کے معنی شیر، اسد کے معنی ہوتے ہیں. کہاں ٹھیک ہے، استغفر اللہ. یعنی کہ اب ہمارے نام بھی بچوں کے ایسے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا جیسے ہمارے گاؤں میں بہت ساری جگہوں پہ نام ہے، کلوا، شیخ کلو، ہاں یہ بھی نام ہے، ووٹر لسٹ میں میں نے دیکھا ہے. شیخ کلو، شیخ گورا، یہ سب کوئی نام ہے. بچے کا حق ہے کہ بچے کا بہترین اسلامی نام رکھا جائے. ایک اثر نقل کیا جاتا ہے، اس کی استنادی حیثیت کیا ہے اس سے صرف نظر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک باپ آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرا بیٹا جو ہے بڑا نالائق ہے. بیٹے کی شکایت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو بلایا. بہت سارے لوگوں نے اس اثر کو لکھا ہے بغیر سند کے بلایا. کہا کہ تیرا باپ تیری شکایت کر رہا ہے، تو اپنے باپ کے کا حکم نہیں مانتا، توجہ نہیں دیتا، اپنے باپ کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا. بچہ بڑا ذہین تھا. بچے نے کہا کہ بیٹے کے بھی کچھ حقوق ہیں باپ کے اوپر. کہا کہ کیا حق ہے؟ کہا پہلا حق یہ ہے اچھی ماں کا انتخاب کرے، جو میں نے پہلے کہا اختیار و زوجت الصالحہ، نیک عورت کا انتخاب کرے. کہا اس کے بعد کہا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا اچھا سا اسلامی نام رکھے. کہا اس کے بعد کہا پھر جب پڑھنے لکھنے کی عمر کو پہنچ جائے تو سب سے پہلے اسے قرآن کی تعلیم دے. کہا میرے باپ نے ایک لونڈی سے شادی کی، ایسے ہی کسی فالتو عورت سے شادی کر لی. اچھا اس کے بعد کہا میرا نام اسلامی نہیں رکھا، ایسے ہی شیخ ٹوٹو، شیخ جھنٹو، شیخ منٹو والا کوئی نام رکھ لیا. اس کے بعد کہا کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میری ماں اور میرے باپ نے کبھی مجھے قرآن نہیں پڑھوایا. اللہ اکبر.
حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کوڑے تم کو لگنے چاہیے. باپ کو کہا بیٹے کی شکایت کرتے ہو, بیٹے کا حق نہیں ادا کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ بچے کا یہ حق ہے, اس کی تربیت کے اندر میں یہ بات داخل ہے, اس کا اچھا نام رکھا جائے, قرآن کی تعلیم دلائی جائے. قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں بھی ایک بات میں کہنا چاہوں گا. شہروں میں, دیہات میں, گاؤں میں آپ کا بچہ 6, 7, 8, 9, 10 کی اسکول میں, کالج میں کہیں پڑھتا ہے. بچے نے کہا بابا امی اسکول جاچی ماسٹر صاحب کی پڑھاچن کچھ বোঝে আসছে না, کچھ نہیں سمجھ پا رہا ہوں. کی করবে একটা টিউশন করে দে. আচ্ছা কোনটা টিচার? অমুক টিচার, অমুক টিউশন সেন্টার. কত টাকা নিবে? 500 টাকা, 1000 টাকা. বলে ٹھیک ہے دیبو جاؤ. بہت مالدار ہے, اپنے گھر پہ بلا کر کے کسی ٹیچر کو رکھا ہے, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 روپیہ دے کے پڑھوا رہا ہے. اب بچے کو قرآن پڑھوانا ہے, مولوی کو کیسا ڈھونڈ کے لائے گا؟ جو مولوی سائیکل پر بیٹھ کر کے پورے محلے کا چکر لگاتا ہے, 50 روپیہ 50 روپیہ 50 روپیہ میں پورے محلے کو قرآن پڑھا رہا ہے. اس کو نہ یہ پتا کہ الف کہاں سے نکلے گا, با کہاں ہے, تا کہاں ہے, ثا کہاں ہے, جیم کہاں ہے کہاں ہے, قرآن میں اخفا کہاں ہے, غنہ کہاں ہے, مدہ کہاں ہے. قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے, صحیح بس پڑھ رہا ہے, غلط سلط قرآن پڑھ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بچے کا قرآن کیسے بھی وہ ختم ہو جائے, 50 روپیہ والا مولوی ڈھونڈتے ہیں. میرے بھائی یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے, قرآن کی تعلیم کے ساتھ ظلم ہے. قرآن اور دین کی تعلیم کے لیے اچھے عالموں کا, اچھے حافظوں کا, اچھے قاریوں کا انتخاب کرو, پتہ کرو اچھا قرآن پڑھتا ہے تو بچے کو اس سے پڑھواؤ. اور اگلی چیز کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو نبی کی سیرت بتاؤ. جب بچہ بڑا ہو نبی کی سیرت, سلف صالحین کی سیرت, بزرگان دین کی سیرت, صحابہ کی سیرت, اسلاف کی سیرت. بچہ سیکھتا کب ہے؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا, وہ کہاں سوتا ہے بولیے؟ ماں باپ کے پاس سوتا ہے نا. چھوٹا بچہ 4 سال کا, 5 سال کا, 6 سال کا, 7 سال کا, 8 سال کا کہاں سوتا ہے؟ ماں باپ کے پاس سوتا ہے. پہلے زمانے میں ہمارے ماں باپ, یہ جو بڑے بزرگ ہیں یاد کریں, ان کے ماں باپ کیا کرتے تھے؟ بچہ سو رہا ہے, بابا سونے کی دعا کیا ہے؟ ماں بچے کو دعا یاد کرا رہی ہے, اللہم بسمک اموت واحیا. بچے کو یاد کرا رہے ہیں, سو کے اٹھ کے کون دعا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بچے کو قل هو اللہ احد یاد کروا رہے ہیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بچے کو سورہ فلق, سورہ ناس یاد کرا رہے ہیں. بچے کو کہہ رہے ہیں ہمارا نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. نماز کتنی وقت پڑھنی ہے؟ 5 وقت کی پڑھنی ہے. کلمہ سناؤ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شہادتین, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. کلمہ پڑھ رہا ہے. لیکن آج کا زمانہ کیا ہے؟ باپ کے پاس ویوو کا موبائل, ماں کے پاس اوپو کا موبائل. اس میں 50 میگا پکسل کا کیمرہ, اس میں 100 میگا پکسل کا کیمرہ. ماں الگ واٹس ایپ چلاتی ہے, باپ الگ واٹس ایپ چلاتا ہے, ٹویٹر چلاتا ہے, انسٹاگرام چلاتا ہے, نہ جانے کون کون 5 گرام 10 گرام 20 گرام سارے سوشل میڈیا کے ایپ چلاتا ہے. ماں تکیہ میں لے کر کے ایسے شوہر سے الگ اپنا موبائل دیکھے جا رہی ہے. ہاں, یوٹیوب کے اوپر چھوٹا چھوٹا جو شارٹ ویڈیو ہوتا ہے 2-2 منٹ کا دیکھے جا رہی ہے. باپ وہ موبائل لے کر کے اپنا الگ دیکھ رہا ہے, واٹس ایپ پر کیا میسج آیا, فیس بک کے اوپر شیئر کیا ہوں, کون لائک کیا ہے, کون شیئر کیا ہے, نیا ویڈیو کیا آیا ہے. کوئی IPL میچ دیکھ رہا ہے, عورتیں کوئی سیریل دیکھ رہی ہے, کوئی کچھ دیکھ رہی ہے. بچہ بیچارہ ادھر ماں کو دیکھتا ہے, وہ اپنے میں بیزی, باپ بیچارہ اپنے موبائل میں بیزی. اس بچے کی دینی تربیت کون کرے گا؟ بچہ ایسے ہی سو جاتا ہے. یہ ہر گھر کا معاملہ ہے میرے بھائی. ارے زندگی بھر دن میں موبائل چلاتے ہیں, رات میں جب بستر پر جاؤ موبائل کو سوئچ آف کر دو. دنیا کچھ بھی ہو, زلزلہ ہے, مر جائے, کوئی مطلب نہیں. ماں باپ موبائل کو سوئچ آف کریں, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے, تربیت دیں. جب میں ایک واقعہ سناتا ہوں, دیکھیے دلی میں جب میں پڑھ رہا تھا مدرسے میں, طالب علم تھا, ایک جگہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا قرآن. 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ایک بچہ 5 سال کا, بچی 4 سال کی غالباً, یا 6 یا 5 سال 4 سال ایسے ہی.
ایک دن جا کر کے میں نے بچے کو کہا، بچوں کو چلو قرآن پڑھو، نکالو، مولوی صاحب آئے ہیں نکالو۔ بچی نے کہا سر آج میں قرآن نہیں پڑھوں گی۔ بچے نے بھی کہا کہ آج بھی میں نہیں پڑھوں گا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں پڑھو گے بھائی، میں اتنی دور سے آیا ہوں پڑھانے کے لیے۔ کہا کہ پہلے آپ ہم کو کہانی سنائیے تب ہم قرآن پڑھیں گے۔ اے لو چھوٹے بچے ہیں، 5-6 سال کے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پہلے تم کہانی سناؤ پھر میں سناؤں گا، آج تم لوگ کہانی سناؤ۔ بچی نے کہا پہلے ہم کہانی سنائیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے سناؤ۔ 5 سال کی بچی ہے، 4.5 5 سال نہیں ہوئے تھے۔ بچی کہتی ہے، چونکہ وہ لوگ انگریزی میڈیم میں پڑھتے تھے، اس سے کوئی مطلب نہیں، بچے کے والد جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ڈین تھے۔ تو بچی کہتی ہے کہ once upon a time there was a shepherd who used to live in a cave۔ مطلب بتا رہی ہے ایک زمانے کی بات ہے، ایک بکریوں کا چروانے والا چرواہا تھا، وہ ایک غار میں جایا کرتا تھا، گفا میں جایا کرتا تھا۔ once a day the angel has came، اس کے پاس ایک فرشتہ آیا، اس کو کہا ریڈ پڑھو۔ اس نے کہا I don't know how to read، مجھے نہیں پتا کہ کیسے پڑھتے ہیں۔ He pressed him، اس نے اس کو پکڑا، اس کو دبایا، پھر کہا، اس نے کہا کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا۔ آخری بار کہا کہ پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پوری آیت پڑھی اس بچی نے۔ پھر مجھ سے پوچھا ہنستے ہوئے بڑے پیار سے، چھوٹی سی بچی نے، سر ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں who was that shepherd، وہ گریریا، وہ بکریوں کا چرواہا کون تھا جس کے پاس اینجل آیا تھا، فرشتہ آیا تھا؟ میں تو سمجھ گیا تھا، میں نے بچی کو خوش کرنے کے لیے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ بچی بہت ہنسی، کہا کہ اس غار کے اندر جو بکری کا چرواہا جاتا تھا، جس کے بعد فرشتہ آیا تھا، وہی تو میرے نبی ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کہا کہ بیٹی یہ کہانی تمہیں کس نے سنائی؟ کہا کہ ممی نے سنائی، پاپا نے سنایا، سوتے وقت سنایا۔ اللہ اکبر۔ تربیت میرے بھائی بچوں کی ایسی ہوتی ہے، انگریزی ہی میڈیم میں بچے پڑھیں کیا فرق ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر کا ماحول دیندار بنائیں گے۔ بچے نے بھی ایک کہانی سنائی، بہرحال میں وہاں کہانی سنانے نہیں بیٹھا، آپ کو میں نے مثال دی ہے کہ سوتے وقت بچوں کی آپ تربیت کریں۔ ایک مسلمانوں کی نوجوان بچی، اس امت مسلمہ کی بیٹی، اس نے دوسرا دھرم اختیار کر لیا۔ میڈیا والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے دوسرا دھرم کیوں اختیار کیا؟ اس نے کہا کہ ہمارے دھرم کے اندر عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ کہا کہ جس دھرم میں آئی ہو؟ کہا ہاں، سیتا ہیں، کالی ہیں، درگا ہیں، پھلا ہیں، دیوی ہیں، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، پوجا جاتا ہے، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ اس کے بیان سے زیادہ افسوس اس امت پر ہوا کہ اس کو حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہن، ان لوگوں کی سیرت والدین نے نہیں سکھائی، وہ خود نہیں معلوم، اس کو نہیں بتایا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر کیسی عظیم الشان عورتیں گزری ہیں اور عورتوں کا کس قدر مقام ہے۔ نبی نے فرمایا کسی کو ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ اس کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، تربیت دیتا ہے، دین سکھاتا ہے، شادی کرتا ہے، میں اور جنت میں ایسے ہوں گے۔ کہا دو بیٹی ہوگی، کہا یا رسول اللہ ایک، کہاں اس کے لیے بھی بیٹیوں کی تربیت کرنا، اچھا پہنانا، کھلانا، تعلیم دینا، تربیت دینا، شادی کرنا، عزت دینا جنت کی ضمانت ہے میرے بھائی۔ لیکن ہمارے گھر کے بچوں کو، بچیوں کو ہم نے دین نہیں سکھایا، اور آج جب ہمارے بچے اور بچیاں مرتد ہو رہے ہیں، دین ترک کر رہے ہیں، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، غلطی ہماری ہے۔ میرے بھائی ایک اہم بات کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ بچے کو بچپن سے ہی اس کے ذہن و دماغ میں اللہ کی توحید، تقدیر پر ایمان پختہ کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، چھوٹے سے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے ہیں یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمے سکھا رہا ہوں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تو اللہ کے دین کی نگہداشت کر، اللہ کے دین کی محافظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے دین کے اوپر میں چل، اللہ کی حفاظت یعنی کہ اللہ کے جو احکام ہیں تو ان کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے ان بچے کو کیا کہا؟ اذا سألت فسأل اللہ،
ارے دنیا میں کوئی پریشانی آ جائے جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کر۔ اور چھوٹے سے بچے کو نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَعْلَمْ، اے بچے جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اے بچے یہ جان لے کہ پوری کی پوری دنیا اور اس کے سمست سارے کے سارے لوگ اگر تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں، کوئی لابھ پہنچانا چاہیں، کوئی بینیفٹ دینا چاہیں، لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، لیکن اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور یہ بھی سن لے پوری کی پوری دنیا کے لوگ، ساری کی ساری آبادی، پوری کی پوری دنیا کی امتیں اگر اکٹھا ہو جائیں اور تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك، مگر اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، فرمایا کہ قلم خشک ہو گئے ہیں، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے۔ جب چھوٹے سے بچے کو یہ کہا جائے گا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہے، فائدہ بھی نہیں دے سکتا مگر اتنا جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہے، تو میرے بھائی اس بچے کے ایمان اور اس بچے کے تقوی کی کیا بات ہوگی۔ ہمیں یہ چاہیے، ایک آخری بات، کہ ہم بچوں کو اسلامی آداب سکھائیں، اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے میں وہ شرمائے نہیں۔ آج ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بھائی تم ماشاءاللہ نمازی ہو، بڑے اچھے ہو، اور داڑھی واڑی کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کہا مولانا صاحب بہت دل کرتا ہے داڑھی رکھنے کا۔ بولے رکھتے کیوں نہیں ہو؟ کیا کریں گے، ایک بار چھوٹا سا ہم داڑھی رکھ لیا تھا، ایک ہفتہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، ہم کالج میں گیا، لوگ ہم کو ملا اور مولوی چڑھانے لگا تو ہم جا کے شیو کروا لیے۔ مطلب کہ دین پر عمل کرنے میں اسے شرم محسوس ہوتی ہے؟ نہیں۔ ایک صحابی ہیں، ایک یہودی انہیں کہتا ہے کیا تمہارا نبی تو پیشاب پہ کھانے کا طریقہ سکھاتا ہے، باتھ روم میں جاؤ تو پہلے یہ پیر رکھو، آپ دست ایسے کرو، گھٹیا بتانا چاہا دین کو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں میرا نبی دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتا ہے، فخر ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رسول ہے، بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے ہیں، کھانا دیا گیا، دسترخوان پر ہاتھوں سے چھوٹ کر کے نوالا گر گیا۔ نبی کی سنت ہے، نبی نے فرمایا ہے اگر ہاتھوں سے نوالا گر جائے اٹھا لو، جھاڑ لو، پوچھ لو، کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ نوالا اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، بہت بڑا سردار ہے، بادشاہ ہے، اس کا دسترخوان ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، بھوکڑوں کی طرح جیسے لگ رہا ہے کتنا دن سے کھانا نہیں کھایا، دسترخوان پر گر گیا اٹھا کے کھا رہا ہے، شرم نہیں آ رہی؟ چھوڑو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، گھروں کے اندر پلیٹ چاٹ چاٹ کے کھاتے ہیں، نبی کی سنت ہے۔ اگر جن کو توفیق ہو گئی، بہت بڑا کوئی اسٹار ہم کو دعوت دے دے، 5 اسٹار ہوٹل میں دعوت دے دے، اب ہم وہاں پر پلیٹ کو چاٹ کے کھاتے ہوئے اچھی شرم لگے گا، کہیں گے دیکھو بیوقوف ہے، چھوڑ دیں گے پلیٹ میں کھانا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول کھانا گر گیا، اٹھا کے کھا رہے ہیں، لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، بھوکا ننگا کنگال آ گیا، دسترخوان پر کا گرا ہوا کھانا کھاتا ہے۔ لوگوں نے کہا ارے کیا کر رہے ہو، اپنا اور اپنے دین کا دھرم کا نام مٹی میں ملا رہے ہو۔ کتنا اعتماد ہے دین پر۔ کہا اترک بسنت حبیب اللہ لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر۔ اپنے نبی کی سنتوں کو ہم ترک نہ کریں، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ وہ اپنے دین پر چلنے میں ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنا ہے، داڑھی رکھنی ہے، ٹوپی پہننا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، دین پہ عمل کرنے میں ذرہ برابر بھی شرم اور جھجک کا مظاہرہ نہ کرے، اعتماد کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنے دین پر عمل کرے، تو جا کر کے یہ امت سرخرو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے، اور خصوصی طور پر ہمارے جو نونہال ہیں، جو دنیا میں آ چکے ہیں یا جو آنے والے ہیں، اسلامی نہج پر ان کی تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔